استغفار کا وظیفہ یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ جس کی کثرت کرنے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ وہ کچھ ملتا ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے کہ رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سوچا کہ یہیں قیام کر لوں گا اور صبح ہوتی ہی اپنی ٹریولنگ کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا، تو اپنا سفر دوبارہ شروع کر دوں گا۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب نمازی مسجد سے روانہ ہونے لگے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، تو جب نمازی چلے گئے تو مسجد کے خادم نے جب دیکھا کہ آپ ہی صرف مسجد میں موجود ہیں، تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مسجد سے تشریف لے جائیے کہ میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، مسجد کو لاک کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں رات کو اسی مسجد میں قیام کروں گا۔ تو اس نے کہا، نہیں جی نہیں، ہمارے ہاں رول ہی نہیں ہے، ہم کسی مسافر کو مسجد میں نہیں ٹھہراتے، جناب آپ کو باہر جانا ہوگا، میں نے مسجد کو لاک کرنا ہے، آپ جلدی سے باہر تشریف لے جائیے۔ اب تصور کریں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی بابرکت شخصیت، مشہور زمانہ شخصیت، وہ شخصیت کے لوگ ان کا نام بھی بڑے ادب سے لیتے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے مخلوق خدا ترستی تھی، جن کی قدم بوسی کے لیے، دست بوسی کے لیے دنیا ترستی تھی، جو بہت ساری کتب کے مصنف تھے۔ اگر آپ اپنا تعارف کروا دیتے نا تو وہ شخص آپ کے قدموں میں گر جاتا۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی اپنی شہرت کے چرچے نہیں کرتے اور لوگوں سے اپنی او بھگت نہیں کراتے۔ آپ چپ کر کے نا مسجد سے باہر چلے گئے، ایک نان بھائی، نان لگانے والا، نان کا کاروبار کرنے والا، بریڈ میکر، وہ آپ کو دیکھ رہا تھا اور یہ منظر سارا دیکھ رہا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ایک شریف النفس بزرگ، جن کے چہرے پر عبادت کا نور ہے، تقوی کا نور ہے، پرہیزگاری کا نور ہے، جن کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے عابد ہیں، یہ کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں، تو وہ شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ آج کی رات میرے پاس قیام کیجیے گا، مجھے مہمان نوازی کا شرف عطا فرمائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے، اور ایک بات جو خاص طور پر آپ نے نوٹ کی وہ یہ کہ وہ جو نان بھائی تھا نا، جو نان لگانے والا تھا، نان کا کام کرنے والا تھا، وہ جب نان بنانے کے لیے جو آٹا گوندا جاتا ہے، رات میں ہی گوندا جاتا ہے، تو وہ گوندتے ہوئے نا استغفار کثرت سے پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ اس سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہا کہ کیا یہ صرف آپ آج ہی پڑھ رہے ہیں یا آپ کا ہمیشہ سے یہ وظیفہ ہے؟ تو اس نے کہا، جناب میں تو کثرت سے ہی استغفار کرتا ہوں اور ہمیشہ سے ہی میرا وظیفہ ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، آپ کو اس وظیفے کی کوئی برکت بھی ملی ہے، کوئی فائدہ بھی آپ کو پہنچا ہے؟ تو اس نے کہا، جی حضرت، مجھے اس وظیفے کا بڑا ہی فائدہ پہنچا ہے، الحمدللہ میری ہر حاجت اور مراد غیب سے پوری ہو جاتی ہے، میرے سارے بگڑے کام سمر جاتے ہیں، میرے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے رزق میں میرے بڑا اضافہ ہوا ہے، اور کوئی ایسی دعا ہے نہیں کہ جو قبول نہ ہوئی ہو، سوائے ایک دعا کے کہ کافی دنوں سے میرا دل یہ مچل رہا ہے کہ کاش کہ میری حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو جاتی۔ تو جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات سنی نا، تو کہا، آؤ لو مجھ سے ملو، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے گھر سے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا، اللہ اکبر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیشلی میں تم سے ملنے کے لیے مجھے یہاں لایا گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا یہ جو استغفار کا وظیفہ ہے نا، یہ حاجات اور مرادوں کی تکمیل کا بہترین وظیفہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے استغفار کرنے کا، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے کا سب سے بیسٹ وقت کون سا ہے، بہترین وقت کون سا ہے، اور کون سا وہ خاص وقت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو تو تمہیں میں بخش دوں گا؟ پتہ ہے کون سا وقت ہے؟ وہ ہے تہجد کا وقت، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے حاجات پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، مشکلات حل ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں،
آپ نوازے جائیں، مقبول بارگاہ بندے بن جائیں، اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائے، آپ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ بہت زیادہ نوازے جائیں، تو تہجد کے وقت استغفار کرنے کو، استغفر اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ ویسے تو دن بھر میں کسی وقت بھی استغفار کیا جا سکتا ہے، استغفر اللہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کا وقت وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص برگزیدہ، پسندیدہ اور ہدایت یافتہ بندے اللہ کی اجازت سے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔